السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کی 45 آیتوں تک کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک 45 آیتوں تک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی۔ میں نے پہلی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے پہلی آیت سے 15 آیت تک کا ترجمہ پڑھا تھا۔ پہلے میں اس کا لنک ڈال دوں گی، پھر اس کے بعد میں 16 آیت سے 30 آیت تک کا میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے 31 آیت سے 45 آیت تک کا ترجمہ پڑھا تھا، انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی آئی بٹن میں ڈال دوں گی۔ اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ویڈیو میں ہم 46 آیت سے 60 آیت تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کی آیاتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہوگا۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی 60 آیتوں تک کا ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں 75 آیتوں تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر مجھ سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میری کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اور آپ بھی اگر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ان کو ترجمہ سنا دیا کریں جو آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اور ہم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی
لائک کر سکتے ہیں میرے پیج کو دین کی دنیا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. اس کے اندر میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لگاتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آئی لو مکہ اکاؤنٹ ہے میرا، I.love.مکہ یہ نام ہے میرے چینل اکاؤنٹ کا. اور آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں مکہ مدینہ کی بہت خوبصورت ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کے اندر پکس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں اسٹوری پر. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہیں بھولیجیے گا، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. چلیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.